مشہور روایت ہے، اب آ گئی ہے زبان پہ تو عرض کر دوں کہ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ یہاں حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو جناب جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے نواسے کا نام جناب ہارون کے بیٹے کے نام پر رکھیں، آپ اپنے ہارون کے بیٹے کا نام موسیٰ کے ہارون کے بیٹے کے نام پر رکھیں۔ کہا کیا تھا نام؟ کہا شبر تھا۔ کہا تو یہ تو عبرانی کا لفظ ہے، ہم تو عربی ہیں، تو کہا پھر آپ اپنے بیٹے کا نام حسن رکھیں۔ اور اسی طرح جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پھر جبرائیل آئے تہنیت پیش کرنے کے بعد، کہا یا رسول اللہ حضرت ہارون کے چھوٹے بیٹے کا نام شبیر تھا، آپ بھی شبیر رکھیں، شبیر یا شبیر۔ تو حضرت نے کہا یہ تو عبرانی ہے، ہم تو عربی ہیں، کہا پھر آپ حسین نام رکھیے۔ اس کے بعد جب جناب محسن کی ولادت کا وقت قریب ہوا اور حضرت کو علم ہوا کہ ایک بیٹا اور فاطمہ کے یہاں ہونے والا ہے، تو پھر جبرائیل آئے اور کہا ایک بیٹا اور ہونے والا ہے، اس کا نام آپ مشبر رکھیے گا، اس لیے کہ ہارون کے تیسرے بیٹے کا نام مشبر تھا۔ شبر، شبیر، مشبر، یہ سب کلمات عبرانی کے ہیں۔ میں نے یہ روایت پڑھ لی کتاب میں، لیکن جستجو رہی کہ دیکھوں تو صحیح عبرانی کی کتابوں میں یہ الفاظ، یہ اسماء ہیں یا نہیں، اور حضرت ہارون کے بیٹوں کے یہ نام تھے یا نہیں، تاکہ جب ہم روایت پیش کریں تو کوئی یہ الزام نہ دے کہ آپ نے گویا کہ ایک ضعیف روایت اور مجعولہ روایت پڑھ دی۔ تو اس فقیر نے تحقیق کی اور ان اسماء کو ڈسکور کیا، دیکھا اپنی ان آنکھوں سے، اور اس کے بعد لندن میں ایک یہودیوں کے سنگوگ میں جا کے ان کے علماء سے، ان کے احبار سے پوچھا کہ بتائیے یہ درست ہے یا نہیں، اور انہوں نے کہا درست ہے۔ تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں اپنے جوانوں، نوجوانوں، بچوں کے لیے کہ جب تم کسی چیز کی تحقیق کرو تو صرف کتاب تک نہ کرو، فیلڈ اسٹڈی بھی کرو۔ کتاب کبھی کافی نہیں ہوتی۔ جس علم میں قدم رکھو، جس میدان میں قدم رکھو، جس فن کو حاصل کرو، جس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرو، تو جو حد آخر ہے امکانی وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ بس اسی کا نام اجتہاد ہے، اجتہاد اور کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ اجتہاد یہ ہے کہ آخری منزل تک، تا حد نظر جو آخری سرحد ہے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرو، تاکہ تمہاری کوشش میں کوئی کمی نہ رہ جائے، جسے کہتے ہیں کوئی ایک آنچ کی کسر بھی نہ رہ جائے، آخری منزل تک۔ یہی ہے اجتہاد اور کچھ نہیں۔ اگر واقعاً آخری منزل تک کوشش کی اور پھر بھی کوئی غلط نتیجہ آ گیا تو اس کے لیے ہے کہ انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا، کیونکہ تم نے کوشش تو کی۔ وہ عادل پروردگار جو صرف عادل نہیں ہے، محسن بھی ہے، قدیم الاحسان ہے، وہ کریم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ ودود ہے، اس کے رحم و کرم کی عطا کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ تمہاری کوششوں پر بھی ثواب دیتا ہے۔ بہت بار سنی ہوگی یہ حدیث، اس وقت مجھ سے بھی سن لیجئے، کیا عظیم الشان حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی طالب علم
طلب علم کی نیت سے قربتاً اللہ گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. جب کوئی طالب علم قربتاً اللہ طلب علم کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. یہ حدیث صرف ایک مسلک میں نہیں ہے. علم کا رتبہ سمجھیں اور طلب علم کی سعی و کوشش جد و جہد کی عظمت کو سمجھیں اور اس سے کبھی پیچھے نہ رہیں, اس سے باز نہ آئیں. بہرحال یہ درمیان میں بات آ گئی تھی تو میں نے عرض کر دی. اب اس نقطے کی طرف واپس آ رہا ہوں کہ پرانی کتابوں میں کس طریقے سے تذکرہ موجود ہے سرکار رسالت میں آپ کا. دیکھیے یہ ایسی علمی بحثیں ہیں اور ضروری بھی ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ انہیں پوری تفصیل کے ساتھ عرض کیا جائے, لیکن مجلس کا وقت اور منبر کی محدودیتیں ظاہر ہے اس مضمون کو سمیٹ کے اور مختصر کر کے عرض کرنے کی مقتضی ہوتی ہیں. تو عرض کر رہا ہوں کہ توجہ رکھیے گا کہ یہ جو دو احبار آئے, یہ جو دو عالم یہودی آئے شام سے, انہوں نے اپنی کتابوں میں, صحیفوں میں اور اس کی تفسیروں میں, اس کی تعویلوں میں جو ان کے ہاں صحیح سندوں کے ساتھ تھی, اس میں صرف کیا شہر کا تذکرہ تھا, پیغمبر کا تھا اور شہر کا تھا, خاندان پیغمبر کا تذکرہ نہیں تھا. یقیناً وہ سرمایہ انبیاء, وہ میراث نبوت جو آدم سے, ادریس سے, نوح سے, موسیٰ سے, عیسیٰ سے چلی آ رہی تھی, اس میں انتہائی وضاحت کے ساتھ قلم قدرت کے استعاروں کی تشریحیں موجود تھیں. ان تشبیہوں کی وضاحتیں موجود تھیں کہ وہ نبی کون ہوگا, کیسا ہوگا, قد و قامت کیا ہوگا, روح مبارک کیسا ہوگا, منہ مبارک کیسا ہوگا, اور آپ کا نقش قدم کیسا ہوگا, اور آپ کس کی نسل سے ہوں گے, کس کے بطن سے ہوں گے, کس کے صلب سے ہوں گے, کہاں پیدا ہوں گے, کس کے آغوش میں پروان چڑھیں گے. کہاں پیدا ہوں گے, ہجرت کر کے کہاں جائیں گے, جہاں ہجرت کر کے جائیں گے اس شہر کے انداز کیا ہوں گے. اور دوسری بات یاد رکھیے کہ اکثر اس قسم کی روایتوں میں ایک جملہ آتا ہے کہ احبار یہود, علماء یہود آتے تھے پوچھتے ہوئے نبی آخر الزمان کہاں پیدا ہونے والا ہے, پیدا ہوا یا نہیں ہوا, نبی آخر الزمان کہاں پیدا ہوگا, پیدا ہوا یا نہیں ہوا, نبی آخر الزمان کس خاندان میں پیدا ہوگا, پیدا ہوا یا نہیں ہوا. اسی زمانے میں جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو کہہ دیا گیا تھا نبی آخر الزمان. اب یہ امت کہہ رہی ہے ختم نبوت ہے یا نہیں. آج بحثیں ہو رہی ہیں ختم نبوت کی تفسیر کیا ہے, ختم نبوت کے معنی کیا ہیں, ختم نبوت سے مراد کیا ہے, نبوت کی کتنی قسمیں ہیں, یہ قسم ختم ہوئی, وہ قسم جاری ہے. اے سبحان اللہ, چشم بدور. نبوت اپنے تمام معانی میں ذات مبارک و مسعود محمد عربی پہ ختم ہو چکی.
خاتم النبیین بھی وہی ہیں، خاتم النبیین بھی وہی ہیں، نبی خاتم.